فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. محترم اور مکرم حاضرین جمعہ، میرے محترم سامعین کرام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کے اس جمعے کے موقع پر میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اللہ جو مالک الملک، جو اللہ جلال و جبروت والا ہے، بادشاہی والا ہے، سطوت و اقتدار والا ہے، اختیار والا ہے، وہ اللہ جس کے حکم اور اس کے آرڈر پر زمین و آسمان کی ہر چیز رواں اور دواں ہے. آسمان کی پہنائیاں، زمین کی وسعتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اشارے پر قائم ہیں، اور اس میں رہنے والی مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روزی سے، اس کے کرم سے اور اس کے فضل پر زندہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا سب کا خالق و مالک اور پیدا فرمانے والا ہے. وہی ہمارا منتظم، وہی ہمارا مدبر، وہی ہمارا فرما روا ہے، جو تمام بادشاہوں سے بڑا بادشاہ، تمام فرما رواؤں کا سب سے بڑا فرما روا اور تمام شہنشاہوں کا سب سے بڑا شہنشاہ، ہمارا دستگیر، ہمارا حاجت روا، مشکل کشا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس زبردست قوت کا اور اس کی طاقت کا اظہار کوئی ہٹ درمی میں کرنا چاہے تو کرے، لیکن اگر اپنی فطرت پر وہ باقی ہے اور اس کی طبیعت مر نہ گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی طبیعت اور فطرت پر اگر وہ باقی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ اقرار کرتا ہے اور اس کی الوہیت کو مانتا ہے اور اس کی فرمانروائی کو بھی تسلیم کرتا ہے. اس کے بعد میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام بھیجتا ہوں، اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو نوع انسانیت کے لیے اپنا پیغامبر، اپنا رسول اور اپنا میسنجر بنا کر بھیجا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنی مرضیات، اپنی منہیات سے آگاہ کیا، اور ہمیں وہ زبردست اصول دیے اور قوانین دیے، ضابطے دیے کہ جن کے ہم ارد گرد رہ کر اپنی زندگی سلامتی کے ساتھ دین کی صحیح بنیادوں پر قائم رہتے ہوئے گزار کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں سرخرو اور کامیاب ہو سکتے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے وہ آیت نمبر 35 اور 36 ہے سورہ توبہ کی. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ایک زبردست حقیقت کا اظہار کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کی جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدائش فرمائی، یعنی روز اول سے ہی جب سے دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے، تو 12 مہینے ایک سال کے مقرر کر دیے ہیں. یہ مہینوں کی گنتی ہے، لیکن جو جاہلی رواج تھا
جن جاہلی رواج کے تحت کفار اور مشرکین مکہ وہ نسی کے قائل تھے، یعنی حلت و حرمت کے قائل، مہینوں کی زیادتی یعنی تقدیم و تاخیر کرنا، کسی مہینے کو آگے بڑھا دینا اور کسی مہینوں کو پیچھے کر دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس شناعت زدہ طریقے پر نکیر کی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو تم نسی کے قائل ہو، یعنی کسی مہینے کی حلت و حرمت خود بخود بڑھا دیتے ہو اور گھٹا دیتے ہو، یعنی کبھی اگر تمہارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دشمن پر یا کسی قبیلے پر تمہیں جنگ کرنی ہو یا اس کے خلاف تمہیں اٹھنا ہو، اب جب اگر محرم الحرام واقع ہے اور یہ مہینہ ہے حرمت والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کی حرمت کا یا جس کے احترام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش فرمائی ہے، اسی طرح سے نظام اپنا قائم فرما دیا ہے، منها 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، حدیث کے اور احترام کے لائق مہینے ہیں۔ یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے سارے مہینے ہیں، لیکن 4 مہینے ان میں خاص طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم سے، خون خرابے سے، جنگ و جدال سے، قتال سے، لڑائی جھگڑے سے منع فرمایا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں ان کی حرمت کا پاس و لحاظ کرنا اور ان کی عزت کو پامال نہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ بنائے ہوئے اصول اور ضابطہ اور قانون ہے۔ منہا 4 حرم، 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب اور محرم الحرام۔ جب محرم الحرام ہوتا، کوئی بڑا زبردست اور زور آور قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہونا چاہتا، اس کے خلاف جنگ کرنا چاہتا یا اپنی آپسی رنجش کو مٹانا چاہتا، اپنی عداوت کے انتقام کو یا اس کے بدلے کو بجھانا چاہتا، تو وہ محرم کو کہہ دیتا کہ سفر میں پڑے گا، یعنی اب کی جو محرم ہوگا وہ سفر میں ہوگا اور اس کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے گا۔ ہم تمہارے اوپر جو حملہ کر رہے ہیں وہ حرمت والے مہینوں میں نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی عزت کا، اس کے احترام کا ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا، اور یہ رواج ان میں جاری ہو گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اب تم دین ابراہیمی پر صحیح بنیادوں پر قائم نہیں ہو، ذالک الدین القیم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ 4 مہینے ہیں، ان کے حرمت کا پاس و لحاظ اور پاسداری یہ دین ابراہیم سے کرتے ہوئے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ ان کی حرمتوں کو پامال کرنا اور ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، اپنی آپسی رنجشوں کے شعلے بھڑکانا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ کسی طرح سے جائز اور مناسب اور قرین عقل بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر اس مہینے میں خاص طور سے ظلم نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اصول اور ضابطہ اور قانون بیان فرما دیا ہے، اسی اصول پر، ضابطے پر، صحیح بنیاد پر اور فطرت پر قائم رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دکھائے ہوئے قانون پر قائم رہو۔ ان مہینوں میں خاص طور سے اگر ظلم کرو گے تو اس کی قباحت، اس کی برائی اور شناعت اور زیادہ بڑھ جائے گی، شدید تر ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آج کے اس مہینے یعنی محرم الحرام اسلامی مہینے کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی فضیلت دی ہے، اور اس میں بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جو تاریخ اسلامی کا ایک زبردست باب ہے اور بلیک چیپٹر بھی ہے، اور اس میں وہ صالحہ کربلا بھی پیش آیا جس کے تحت آج بہت سے لوگ شیعہ زدہ ہیں یا شیعیت کے اثرات جن میں نمایاں ہیں، اور وہ سنی اور اہل سنت والجماعت کہلانے والے لوگ جو جگہ جگہ پر سبیلے لگا کر اور ماتم میں مجلس بچھا کر اور ان کے لیے نوحہ کرتے ہیں یا سینہ کوبی کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا جائزہ میں لوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے قاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، مسلمانوں خاص طور سے تمہارے لیے یہ احکام اس لیے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے سب سے زیادہ تعمیل تم پر لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ تم نے اس کی اطاعت کا کلاجہ اور اس کی فرما برداری کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالا ہے۔ لا تظلموا فیہن انفسکم، لیکن صورتحال اگر یہ ہو مشرکین اور کفار تمہارے اعدائے اسلام تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور تمام قبائل اتحاد بنا کر اور مل جل کر تمہارے خلاف اگر آ جائیں اور ان مہینوں میں بھی آ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جنگ کی پہل ابتدا اور شروعات تمہاری جانب سے نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ کر رہے ہیں جنگ کی ابتدا کما یقاتلونکم کافہ، تم پر بھی یہ بات ضروری اور لازمی ہو جاتی ہے کہ اپنے ڈیفینس میں اپنے دفاع میں تم بھی اٹھ کھڑے ہو اور ان سے قتال کرو، جنگ کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے جہاد امت پر ہر دور میں فرض رہے گا۔ جب صورتحال ایسی واقع ہو جائے گی کہ لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور تمہارے خلاف تمام قبائل تمام لوگ تمام افراد اٹھ کھڑے ہوں اور تمہیں زد و کوب کیا جا رہا ہو، مصائب کا سامنا تمہارے سامنے درپیش ہو، مشکلات کا سمندر تمہارے سامنے آ جائے، تمہیں اپنے ڈیفینس میں اپنے دفاع میں کھڑے ہونا ہے۔ گرچہ یہ مہینے حرمت والے ہیں، اگر یہ اپنی جانب سے ان کی حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں تو اب تمہارے اوپر یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ جس طرح یہ مل کر اور متحد ہو کر ایک جتھے کی شکل اختیار کر کے تمہارے خلاف ہیں، تم کو بھی تمہارے اوپر لازم ہے کہ قاتلو، تم بھی اب قتال کرو، سے جہاد کرو اور کلمہ اسلام کے بول بالے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے تم ان کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ۔ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ بات بھی تمہارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمہیں قتال کا حکم دے رہا ہے یہ اقتدار کی بھوک مٹانے کے لیے نہیں، اپنی عزت اور شہرت کمانے کے لیے نہیں، بلکہ تقوی اختیار کرتے ہوئے دین کے اسلامی اصولوں کو برتتے ہوئے اور دین کی بنیادوں پر قائم رہتے ہوئے تم ان کے ساتھ جنگ و جدال کرو گے، قتال کرو گے، لڑو گے۔ اعلموا ان اللہ مع المتقین، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ متقیوں کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے، اللہ کی نصرت رہتی ہے، اللہ کا ہاتھ اس جماعت پر رہتا ہے، جماعت حقہ ہو، جماعت عاجلہ ہو، ایسی جماعت ہو راست بازی پر، تقوی پر، اطاعت شعاری پر، اللہ کے حکموں کی بجا آوری پر، اس کی تعمیل پر قائم ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو یہ حکم دیا ہے، ایک ٹمپریری حکم ہے، اس معنی کر تمہارے خلاف جب وہ اٹھ جا رہے ہیں تو اب تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکم سمجھتے ہوئے، قوت اختیار کرتے ہوئے اور جنگ کے تمام اصول و ضابطوں کو برتتے ہوئے ان کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسی یعنی کسی مہینے کو آگے کر دینا اور کسی حرمت والے مہینے کو پیچھے کر دینا، یہ زیادہ تر اس مہینے میں ہوتا تھا، یعنی محرم اور سفر میں ہوتا تھا، یعنی محرم کو سفر میں اور سفر کو کبھی محرم میں، اس طرح کر دینا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زیادۃ فی الکفر، یہ ایک مجرمانہ ذہنیت کا عکاس اور غماز ہے، تمہاری جانب سے کافرانہ حرکت ہے۔ یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ ویحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ نسی کسی حلت اور حرمت والے مہینے کو بڑھانا اور گھٹانا، آگے اور پیچھے کر دینا، یعنی تقدیم و تاخیر کا قائل ہونا، اپنی منمانی اختیار کرنا، اپنی ذاتی اغراض کو پورا کرنا، اپنی خواہش کو مقدم سمجھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو دبانا اور ان مہینوں کی حرمتوں کو پامال کرنا اور ان کی عزت کا، ان کی تقدیس کا، ان کے احترام کو نہ ماننا، یہ کفر میں اضافے کا ایک سبب ہے، ایک بہت بڑا باعث ہے، ایک ذریعہ ہے۔ الذین کفروا، اسی کے ذریعے بہت سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک مہینے کو، ایک سال کو حرام قرار دیتے ہیں اور دوسرے سال کو وہ حلال قرار دیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ ویحلوا ما حرم اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، جن مہینوں کی حرمت کی پامالی سے منع کیا ہے، جن مہینوں میں ظلم سے، استحصال سے،
جبر سے، تشدد سے منع کیا ہے، تم انہی مہینوں میں جبر و ظلم کے عاجی اور اوگر ہو جاؤ، یہ کسی طرح تمہارے لیے مناسب اور تمہارے لیے سوٹیبل بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، یہ ایک مجرمانہ ذہنیت تھی یا کافرانہ حرکت تھی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، جو تم کر رہے ہو تمہارے ان اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعمیل کو نہ اختیار کرتے ہوئے اپنی خواہش کو مقدم جاننا، منمانی اختیار کرنا، یہ عمل ایسا ہے تو شیطانی ہے، اور شیطان نے تمہارے برے اعمال تمہارے لیے مزین، خوبصورت اور اس کو آراستہ کر دیا ہے، سجا دیا ہے، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، اور تم کسی ملامت کے قابل نہیں ہو، اور تمہارے اوپر کوئی تصریف نہیں ہے، لان تان نہیں ہے، ملامت نہیں ہے۔ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یهدی القوم الکافرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے اسی طرح ان کے سوء اعمال کو، برے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے، اللہ لا یهدی القوم الکافرین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے اب جو انسان ہدایت پر نہ آنا چاہے، جو انسان صحیح ڈگر اختیار کرنا نہ چاہے، انسان اپنے دل کے صحیح ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا نہ چاہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر قائم رہنا نہ چاہے، جو دین ابراہیمی کے متبع رہنا نہ چاہے، اس کافر کے لیے، اس منکر کے لیے یا اس نہ ماننے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح راہ دکھاتا بھی نہیں ہے۔ یعنی تمہارے اندر یہ طلب اور لگن اور جستجو ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو ماننا اور ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کرنا، ان مہینوں کی حرمت کو قائم رکھنا اور اس کی تقدیس کا قائل ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصول و ضابطے کو ماننا تمہارے اوپر لازم تھا، لیکن اب تم نے جو کہ کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ نہیں پڑی ہے، وہ تمہیں زبردستی ہدایت کی طرف لائے اور زبردستی تم کو دین اسلام کی صحیح بنیادوں پر قائم فرمائے، وہ زبردستی دین ابراہیم کا تمہیں متبع اور پیروکار بنائے، اللہ لا یهدی القوم الکافرین۔ بہرکیف یہ ایک چیز ہو گئی ہے۔ اب اس مہینے میں جو بدعات و خرافات ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں جس طرح لوگ سینہ کوبی کرتے ہیں اور اپنے سینوں کو چھلنی کرتے ہیں اور جگہ جگہ ماتم مجلس بچھاتے ہیں، اور ذاکرین وہاں آ کر اپنی شیعہ روایات کی بنیاد پر لوگ بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں اپنے جام فریب میں پھنسا کر گمراہی میں ڈالتے ہیں، ان کا بھی جائزہ انشاءاللہ لوں گا۔ لیکن سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ محرم الحرام کو اللہ نے کس لیے اتنی عظمت، اتنی تقدیس، اتنی ویلو اور منزلت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم تھوڑا سا جائزہ اس جمعے میں لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام تعلق سے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ محرم کا مہینہ اس لیے نہیں تھا تم مجلس بچھاؤ، اور اس لیے نہیں تھا تم اپنے سینوں کو پھاڑو اور کپڑوں کو پھاڑو، اپنے رخسار پر تماچے مارو اور تم نوحہ ہو، اس لیے نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے افضل مہینہ رمضان کے بعد جو مہینہ ہے شہر اللہ المحرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مہینہ ہے جو محرم الحرام ہے، اور یہ اللہ کا مہینہ کہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کو اپنا کہہ دے تو اس کو ہماری محدثین کی زبان میں یا اس کو دینی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اضافت تشریفیہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مہینے کی اضافت اور نسبت اپنی جانب کر لی ہے۔ جس طرح کعبے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ کعبۃ اللہ، وہ اللہ کا کعبہ ہے، بیت اللہ وہ اللہ کا گھر ہے، یہ اضافت جو ہے اضافت تشریفیہ ہے۔ اسی لیے یہاں شہر اللہ المحرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کا یہ مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور سے یہ مہینہ اس لیے نوازا ہے تم اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برداری اختیار کرو اور ظلم سے، عدوان سے، زیادتی سے، سرکشی سے خاص طور سے دور رہو، اس لیے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، محترم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس محترم مہینے کی تقدیس کرنے کا، اس کی تعظیم کرنے کا، اس کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یعنی انسانوں کو چاہیے اس مہینے میں خاص طور سے ظلم سے دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں، تکبر سے دور رہیں، اور ذم باطل سے دور رہیں،
تمام بدعات و خرافات سے دور رہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی ہوئی شریعت کے پاس اور نزدیک رہیں اور ان تمام چیزوں سے دور رہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے دور رہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں۔ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہی مطلب ہے اور یہی اس کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ ان مہینوں میں خاص طور سے ظلم کا اختیار کرنا اور بدعات و خرافات کا ارتکاب کرنا اور دینی بنیادوں پر قائم نہ رہنا اور ظلم کو اور جنگ و جدال کو، قتال کو، لڑنے کو، جھگڑنے کو، تمام برائیوں کو اپنا شیوا بنانا، یہ بہت صنعت والا کام ہے، قباحت والا عمل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس میں جو انسان گناہ اختیار کرے یا اس میں جو انسان فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، اس کوتاہی کا وبال، اس کا عذاب، کی صنعت، کی قباحت اور برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس معنی کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ محترم مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ آئے اور وہاں دیکھا کہ قوم یہود وہ روزہ رکھتی ہے، یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے جس میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ ما هذا اليوم الذي تصوم، یہ دن کیسا ہے، یعنی کس بنیاد پر اس دن کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون کے ظلم سے، استحصال سے، جبر سے، تحرمانیت سے اور اس کے عدوان و زیادتی سے بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کیا تھا۔ ہم اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ بڑی زبردست تھی اور دینی اسپرٹ اور روح کو ظاہر کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کے ہم اس معنی کے قریب ہیں کہ وہ نبی بھی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام آسمانی شریعت کو ماننے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ہم چونکہ انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام آپس میں اللہ بھائی ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا رشتہ ہے اور ان کے اصول و ضابطے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج ابھی ہم نے اس سال 10 محرم الحرام کا مہینہ رکھا ہے، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ انشاءاللہ سُنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، انشاءاللہ اگر ہماری لَئِن بَقِيتُ وَلَئِن حَيِيتُ، اگر میں زندہ رہا اور سانسیں میری چلتی رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے رحم و کرم سے ہم اگلے سال 9 اور 10 دونوں کا 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخالفت ہو جائے، یعنی ان یہودیوں سے ہمارا عمل مل نہ جائے، اس لیے کہ تمام بہت سے صحابہ کرام جن کے اندر دینی غیرت تھی، دینی حمیت تھی اور جوش تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ لوگوں نے مبذول کرائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اگر 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے، یہودی بھی رکھیں گے، تو ہمارے اور ان کے عمل کی مشابہت، ایسا نہ ہو کہ ان کے قریب تر کر دے اور لوگ سمجھنے لگے کہ ہم یہودیوں جیسا عمل کرنے لگے ہیں۔ تو یہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محسن انسانیت نے، تاجدار مدینہ نے اس وقت جو بات ارشاد فرمائی تھی، خالف فیہ الیہود، خالف فیہ الیہود، یعنی اس معاملے میں یہود کی مخالفت کرو۔ اگر 9 اور 10 نہیں رکھ سکتے ہو تو 10 اور 11 کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ روزہ رکھنا یہ بڑی عبادت، بہت زبردست عبادت ہے، ایک مخفی اور پوشیدہ عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائے گا بہت بڑا ہوگا، تمہارے گمان سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اس کے بارے میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اس کے رحم و کرم کے سمندر کو دیکھتے ہوئے میں یہ توقع باندھتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں اور یہ ہوپ رکھتا ہوں یکفر السنۃ الماضیہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزے کی فضیلت کی بنیاد پر، اس روزے کی وجہ سے یا اس کی بدولت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ السنۃ الماضیہ یعنی جو گزشتہ سال ہم سے صغیرہ گناہ ہو گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزے کی
بدولت اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں اور بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں ان سب کا انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر سا خاکہ ضرور رکھوں گا، تاکہ ہم اور آپ دین کی صحیح بنیادوں پر قائم رہ سکیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں سے اور ضابطوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین قیم سے ہم لوگ اپنے آپ کو آراستہ کر سکیں، اور اپنے آپ کو ہم جہنم کی آگ سے بچا سکیں، اور بدعات و خرافات سے دور رہ سکیں۔